میں ممبئی کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنے شہر کو جلتے دیکھا ہے. تو وہ جو آئے تھے جلانے وہ سویڈن یا ایجپٹ سے تو نہیں آئے تھے. آج تک پی ٹی وی پہ ہندوستان کا بڑے سے بڑا رائٹر چلا جائے, بڑے سے بڑا کلاکار پی ٹی وی پہ نہیں بلایا جاتا. یہ جو ہوا ہے پہلگام, یہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ میرا بڑا دکھ ہے کہ ممبئی سے آپ کو کیا دشمنی ہے, ممبئی کر سے کیا دشمنی ہے آپ کو, ہم نے آپ کا کیا بگاڑا. پاکستان کا پروپیگنڈا, پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا ملا, پاکستان کی فوج کیا کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں کہ یہ جو سارے کشمیری ہیں دل سے پاکستانی ہیں, یہ تو صاحب ہندوستان نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جھوٹ جھوٹ. ان کا ایک پاپ تھا کہ وہ زندگی میں تھوڑا سا چین خوشیوں کی گھڑیاں ڈھونڈ رہے تھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا شاید. اور یہی ڈھونڈتے ہوئے وہ پہلگام گئے, اور پہلگام میں انہیں بے رحمی سے شوٹ کر دیا گیا. یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. یہ معمولی بات نہیں کہ ممبئی پہ ارے جو نظر ہے دشمنوں کی, ہمارا برا چاہنے والوں کی. میں گیا تھا لاہور میں, ایک لٹریری فیسٹیول تھا, اور وہاں پر ایک 3,000 آدمی ہال میں تھے. یہ آپ کو مل جائے گا, ویڈیو ہے اس پہ یوٹیوب پہ. تو سوال کر رہے تھے, میں جواب دے رہا تھا. اچھے ہی سوال کر رہے تھے, پیارے, اچھی محبت کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ جب بادام کھاتے ہیں تو ایک کڑوا بادام ضرور آ جاتا ہے منہ میں. تو ایک میڈم کھڑی ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ انڈین پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. آپ آئے ہیں, یہ آپ کا دوسرا دن ہے, ہم نے آپ پہ بم پھینک دیا, گولی مار دی آپ کو. ہم تو کیا لکھیے آپ سے باہیں کھول کے مل رہے ہیں, ہم تو ہمیشہ ملتے ہیں. آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ ہیں, ہم یہ ہیں. تو میں نے کہا میڈم وہ ہے, ضرور دیکھیے گا, ایسے یوٹیوب پہ ہے. یہ اس بات کا جواب میں تکلف سے نہیں دوں گا, میں کھل کے بات کروں گا. میں ممبئی کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنے شہر کو جلتے دیکھا ہے. تو وہ جو آئے تھے جلانے وہ سویڈن یا ایجپٹ سے تو نہیں آئے تھے, اور وہ آج بھی کھلے عام آپ کے شہر میں گھوم رہے. آپ بڑی کھلی باہیں سے ملتے ہیں. آپ کے یہاں سے نصرت فتح علی آیا, ہم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا. آپ کے یہاں سے مہدی آیا, ہم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا. آپ کے یہاں سے فیض احمد فیض آئے. اٹل بہاری واجپئی صاحب کی سرکار تھی. ایسا لگتا تھا کہ کسی اسٹیٹ کا ہیڈ آیا ہے. آگے لال بتی کی گاڑی چل رہی ہے, راج بھون میں ٹھہرتے, ہر جگہ ان کا جو ریسپشن تھا. آج تک پی ٹی وی پہ ہندوستان کا بڑے سے بڑا رائٹر چلا جائے, بڑے سے بڑا کلاکار پی ٹی وی پہ نہیں بلایا جاتا. ہندوستان کی سب سے جو پاپولر پرسنالٹی تھی پاکستان میں 60 میں 50 میں 70 انڈاؤٹڈلی لتا منگیشکر تھی. آپ نے تو اس کا کوئی فنکشن نہیں کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھلی باہوں سے ملتے ہیں. عجیب بات. خیر اچھا ہوا میں اگلے دن واپس آ گیا, اس لیے کہ تھوڑی دیر تو اسٹنڈ ہو گئے تھے لوگ. جب تک ریئیکشن آیا وہاں تب تک میں واپس انڈیا میں تھا. تو یہ باتیں دیکھتے ہیں. اب دیکھیے جو ہوا ہے پہلگام, یہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ میرا بڑا دکھ ہے کہ ممبئی سے آپ کو کیا دشمنی ہے, ممبئی کر سے کیا دشمنی ہے آپ کو, ہم نے آپ کا کیا بگاڑا بھائی. ویسے تو اس دیش نے کیا بگاڑا آپ کا, سچ بات تو یہ ہے. ہم نے تو بڑی کوشش کی, سب کوئی سرکار ہو, وہ کانگریس ہو, بی جے پی ہو, کوئی, اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پڑوسی سے سبند ٹھیک ہو جائے. اٹل جی گئے تھے, میں بھی تھا اس بس میں, تو اس جگہ گئے تھے جس کو کہتے ہیں نشان پاکستان, جو انہوں نے جہاں اناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان چاہیے, اور اٹل جی وہاں گئے. یعنی یہ ریسپیکٹ ٹو دیٹ پلیس. اب اس سے زیادہ کیا کرتے بھائی. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ واپس آ گئے تو اگلے دن اس جگہ کو دھویا گیا کہ جہاں اٹل بہاری واجپئی آیا تھا. اسی کے کچھ دنوں بعد ہم تو دوستی کے لیے گئے تھے نا, بہت اچھا بولے تھے وہاں. کرگل ہوا, کرگل انہوں نے نہیں کیا تھا, ان کی فوج نے نہیں کیا. ہم نے دیکھے ہیں وہ پیپر دیکھے ہیں, ہم نے وہ ڈائریز دیکھی. میں گیا ہوں کرگل,
جہاں ڈیٹیلز ہیں ہر چیز کی. یہ انہی کی فوج تھی, ان کی ریجیمنٹ تھی. یہ 48 میں بھی جب آئے تھے تب بھی یہ نہیں آئے تھے, وہ تو ٹرائبل گھس گئے تھے. اور آج بھی یہ جو ہوا ہے, جو آدمی تھے یہ ان کے نہیں تھے, شاید جرمنی سے آئے ہوں, کیا معلوم. یہ وہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کرگل کا قصہ کیوں مجھے معلوم ہے کہ میں 1 سال بعد واپس گیا تھا. وہ بٹالک ہو, درواس ہو, ہر جگہ میں ریجیمنٹ کے ساتھ 3-3, 4-4 دن رہا, اور اسی کے بعد میں نے لکشمن لکھی تھی. تو مجھے اس وقت کے جو ایڈجوٹنٹ تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو یہ لوگ یہاں مر گئے تھے, تو آرمی نے کہا یہ تو ہمارے آدمی نے, ہم نہیں جانتے کون ہے, پاکستانی آرمی. تو انہوں نے مولوی بلایا فوج میں اور کہا کہ پراپر طریقے سے جیسے ایک مسلمان کو بری کرتے ہیں ویسے کریے, پوری عزت کے ساتھ. اور وہ البم ان چہروں کی لے کے گئے ایڈجوٹنٹ. جب ملاقات ہوئی پاکستانی ایڈجوٹنٹ سے اکراس نو مین لینڈ پہ, تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. کہا کہ بھائی یہ میں لے لوں گا تو پھر میں اون کر رہا ہوں کہ ہمارے آدمی تھے, میں نہیں لوں گا. میٹنگ ختم ہو گئی. پھر وہ الگ سے آئے ایڈجوٹنٹ صاحب, ان کا یار وہ مجھے دے دو البم, اس گھر والوں کو ان کے خبر کر دوں گا. تم جب اپنے سپاہی کو ہی نہیں اون کر سکتے ہو بھائی, تو تم کسے اون کرو؟ جو تمہارے لیے غلطی سے جان دے رہا ہے, تم کہتے ہو یہ ہمارا نہیں جب وہ مر گیا. تو ایسے لوگوں سے کیا بات کی جائے, آپ ہی بتائیے. بڑا دکھ ہے. لیکن جہاں اتنی باتیں کی, میں ایک اور بات بتاؤں, تو بہت ضروری ہے سب کو سننا. پاکستان کا پروپیگنڈا, پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا ملا, پاکستان کی فوج کیا کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں, کہ یہ جو سارے کشمیری ہیں دل سے پاکستانی ہیں. یہ تو صاحب ہندوستان نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جھوٹ. سچ یہ ہے کہ 48 میں جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو 3 دن تو لوکل کشمیریوں نے انہیں روکا تھا, ہماری فوج تو 3 دن بعد پہنچی تھی. سچ تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی بنا رہ ہی نہیں سکتے. آج جو ہوا ہے سب سے بڑی تباہی تو ان پہ آئی ہے. ان کا ٹورزم ختم ہو گیا کئی برسوں پہلے, جو ان کی روزی روٹی ہے. کشمیری ہندوستانی ہے, اور وہ دل سے, کچھ چھوڑ دیجیے, پاگل سب جگہ ملتے ہیں. 90%, 95%, 99% کشمیری ہندوستان کا وفادار ہے. اور وہ لوگ جو مسوری میں یا کسی کشمیری اسٹوڈنٹ کو کسی یونیورسٹی میں مارتے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فوج سے اگری کر رہے ہیں. اگر اس کو آپ پاکستانی سمجھ رہے ہیں جو مسوری میں نوکری کر رہا ہے یا ساؤتھ کی کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, تو یہی تو کہتا ہے پاکستانی ملا, یہی تو کہتا ہے پاکستانی فوج اور اس کا پروپیگنڈا. آپ اسے کنفرم کر رہے ہیں, اسے کلب کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. جتنے کشمیری ہندوستان کے کسی بھی حصے میں, ہمارے یہاں بھی, ان کو پورا پروٹیکشن دیجیے. ان سے کہیے تم ہمارے بھائی ہو, کوئی تمہارا بال بکھا نہیں کرے گا. تم کشمیری ہو, تم ہندوستانی ہو. ہم ان کو پاکستانی کیوں سمجھے بھائی؟ یہی تو وہ کہتے ہیں, تو ہم انہیں کنفرم کریں. اس سے بڑی غلطی کوئی ہوگی نہیں, ارادہ نہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سرکار سے, دلی کی سرکار, کہ یہ بہت بار ہو گیا ہے, ایک بار نہیں ہوا. یہ آپ دیکھیے اتہاس تو پچھلے 75 برس میں ہر 2-3 سال بعد ایسا ایک ہنگامہ ہوتا ہے. اب آپ اسٹیپ لیجیے. یہ سرحد پہ کچھ پھلجھڑیاں چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا. اب کوئی سالڈ اسٹیپ لیجیے. آپ ایسا کر دیجیے کہ وہ جو پاگل وہاں کا آرمی چیف ہے, اس کی اسپیچ سنیے ذرا. وہ ایک سمجھدار آدمی نہیں دے سکتا. یہ کس طرح کا آدمی ہے. وہ کہتا ہے صحیح بات ہے, ہندو الگ ہوتے ہیں, وہ الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. ارے اس کو یہ بھی نہیں خیال کہ اس کے ملک میں بھی کچھ ہندو رہتے ہیں, تو ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. ان کی بھاونا کی, ان کے ایموشن کی, ان کی فیلنگز کی, ان کے اسٹیٹس کی کوئی عزت نہیں تجھے. کس طرح کا آدمی ہے بھائی تو پاگل لگتا ہے. ان لوگوں کو ایسا جواب ملنا چاہیے, چھوٹی موٹی بات سے سننے والے نہیں ہیں, کہ انہیں یاد رہے. ابھی تک انہیں یاد نہیں ہوا ہے. تو یہ کیا ہوگا, یہ تو اجیت پوار صاحب بتا سکیں گے, پروفیسر بھائی بتا سکیں گے, بھیبر صاحب بتا. میں تو جانتا نہیں اتنا
राजनीति को, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियाँ, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुँचाए। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैर मुसलमान तक इस्लाम की बात पहुँचाए, और जितने भी गलत फहमियाँ इस्लाम के मुतालिक है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इंतहा कोशिश करे कि इन गलत फहमियों को दूर करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, जो आयत की तिलावत की मैंने तकरीर के शुरू में, अल्लाह ताला फरमाते उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत और हुस्नत के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे और बेहतरीन तरीके के साथ। दावा करना, गैरों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके में सफलता ज़्यादा मिलती है, कामयाबी ज़्यादा मिलती है, कुछ तरीके में कम मिलती है। अक्सर मुसलमान जब गैरों से इस्लाम के बारे में बात करते हैं, वो इस्लाम के बारे में 100 अच्छी चीज़ें कहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मानने के बावजूद वो गैर मुस्लिम, उसके दिमाग में ये रहेगा ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, लेकिन ये वही मुसलमान है जो दहशतगर्द है, ये वही मुसलमान है जो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, ये वही मुसलमान है जिसने अपने दीन को तलवार के ज़ोर पे फैलाया, ये वही मुसलमान है जो एक से ज़्यादा बीवी रखता है, ये वही दीन इस्लाम है जो ख़वातीन को ज़लील करता है पर्दे में रख के। ये चंद सवालात, ये चंद गलत फहमियाँ उस गैर मुसलमान को इस्लाम की अच्छाइयों को पहचानने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैं कोई भी गैर मुसलमान से मिलता हूँ, मेरा सबसे पहला सवाल उससे ये रहता है कि आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। आपके नज़रिए में, चाहे आपका इल्म इस्लाम के बारे में सही या गलत है, आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि इस्लाम में क्या बुराई है। और मैं इसे मुतमईन करता हूँ, आई मेक हिम कंफर्टेबल। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं इत्मीनान दिलाता हूँ कि वो कुरान के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो भी वो समझते हैं गलत है, वो बिना झिझक मुझसे कह सकता है। और जब मैं उन्हें इत्मीनान दिलाता हूँ, अक्सर ये गैर मुसलमान 3 या 4 सवालात पूछते हैं, और जो तजुर्बा मुझे है तकरीबन 20 साल दावती मैदान में, मेरे नज़रिए में ये गैर मुसलमानों को 20 आम सवालात है इस्लाम के बारे में, 20 आम गलत फहमियाँ हैं इस्लाम के बारे में। और जब वो 2 या 3 या 4 सवालात करते हैं, अक्सर ये 20 गलत फहमियों के अंदर से होते हैं, ये 20 सवालात के अंदर से होते हैं। ये 20 गलत फहमियाँ या आम सवालात गैर मुसलमान के जहन में कैसे पैदा होते हैं। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के बारे में पैगाम फैला रहा है, जिस तरीके से गलत फहमियाँ फैला रहा है, उस तरीके से ये 20 गलत फहमियाँ उस गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होती है। आज हम जानते हैं इंटरनेशनल मैगजीन्स, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स, टेलीविज़न चैनल्स, ये सारी इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में कई गलत फहमियाँ फैला रही है। और आज जो ये 20 गलत फहमियाँ हैं गैर मुसलमान के जहन में, 25 या 50 साल पहले ये कुछ दूसरे थे। 25 या 50 साल बाद हो सकता है कि ये गलत फहमियाँ बदल जाएंगी। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है, उस तरीके से ये गलत फहमियाँ गैर मुसलमान के दिमाग में आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से मैंने दुनिया के कई ममालिक में तकरीर की है और सवाल का जवाब दिया है। मेरे एक्सपीरियंस में
میرے تجربے میں یہ 20 غلط فہمیاں یا سوال سارے دنیا بھر میں وہی ہے، چاہے آپ امریکہ میں جاؤ، کینیڈا جاؤ، یو کے جاؤ، سنگاپور جاؤ، ملیشیا جاؤ، سعودی جاؤ، انڈیا، یہ ساری غلط فہمیاں جو غیر مسلمان کے ذہن میں ہیں یہ وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماحول کے ذریعے ایک یا دو اور غلط فہمیاں اس کے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ 20 اہم غلط فہمیاں وہی ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ 20 غلط فہمیوں کے جواب کو یاد کر کے غیروں تک پہنچاتا ہے، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، غیر مسلمان کی مذہبی کتابیں کے حوالے کے ساتھ، چاہے وہ بائبل ہو، ویدا ہو، بھگوت گیتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ غیر مسلمان اسلام قبول کرے یا نہیں، کم از کم اس کے دل میں جو اسلام سے نفرت ہے انشاءاللہ وہ تو کم از کم دور ہو جائیں گے، وہ اسلام کو اور بہتر طریقے سمجھ سکیں گا۔ اور یہ 20 جوابات جو ہے، وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے 20 سوالات کے جواب دے سکوں، اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے 10 سوالات کا جواب دیتا تھا، لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اردو میں ہوں، کئی بار میں نے پہلے 10 غلط فہمیوں کا جواب دے چکا ہوں، جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ وہ آخری 10 سوالات کا جواب دوں، اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ آخری 10 سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے 10 غلط فہمیاں یا سوال آپ کے سامنے کم از کم پیش کروں، اور پھر میں آخری 10 کا جواب دوں گا۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے، اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے لفظ جہاد۔ دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ تیسری غلط فہمی، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ چوتھی غلط فہمی، یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن، جو آخری نشست میں میری تقریر ہے، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں، انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا۔ پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے۔ آٹھویں اہم غلط فہمی ہے، مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں۔ نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آہستہ آہستہ ذبیحہ کیوں کرتے ہیں، تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے، ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے۔ 10ویں غلط فہمی، غیر مسلمان یہ کہتے
کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومنز رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا۔ 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے؟ اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے۔ لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وی پرے ان کانگریگیشن۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ۔ تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا۔ اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان۔ الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے۔ کعبہ از ان دا سینٹر۔ اسی لیے جدھر بھی آپ دنیا میں ہیں، اگر آپ نارتھ میں ہیں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، اب اگر آپ ساؤتھ پہ رہ رہے تو نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، ایسٹ میں ہے تو ویسٹ، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں، جدھر بھی آپ ہیں ہم مسلمان کعبہ کی طرف ہمارا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب مسلمان حج یا عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، وی سرکمایمبولیٹ راؤنڈ دا کعبہ۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے۔ لیکن اگر میں منطق سے سوچوں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا ایک ہی محور ہے، ایوری سرکل ہیز گاٹ ون سینٹر، ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے۔ جب ہم کعبے کے گول طواف کرتے ہیں ہم یہ شہادہ دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا قول غیر مسلمانوں کے لیے کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کالے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں، حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پتھر نہ ہی مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میں نے میرے رسول کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا، اسی لیے میں اسے چوم رہا ہوں۔ یہ ان کا قول، یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا
کہ یہ کالا پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبے پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے۔ کوئی بھی انسان جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، وہ ایک دشا ہے۔ 12واں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے انسانوں کا مذہب ہے، تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ جانے کی؟ اگر یہ دین، اگر یہ مذہب سارے انسانوں کے لیے ہے تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں جانے کی اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں؟ اس کا جواب ہے کہ ہر ملک میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پروہیبٹڈ ہوتے ہیں، جس کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ علاقے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا۔ کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملٹری کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں، وہ لوگ جو دیش کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے، صرف وہ لوگ کو اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے۔ حالانکہ میں ہندوستانی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ہندوستانی ہوں، میں اس دیش، اس ملک کا ناگرک ہوں، مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانا ہے۔ میں سٹیزن ہوں انڈیا کا ناگرک ہوں، لیکن میں ہندوستان میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، لیکن کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے۔ اس کینٹونمنٹ ایریا میں، مکہ اور مدینہ میں، صرف وہ انسان جا سکتے ہیں جو اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ اور ایک وجہ ہے، جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اپنے دیش کو چھوڑ کے، اس ملک کا ویزا لینا ضروری ہے، اور ہر ملک کے کوئی نہ کوئی شرائط ہوتے ہیں ویزا دینے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جب میں سنگاپور گیا تھا کئی سال پہلے، اور ابھی چند مہینے پہلے گیا تھا، سنگاپور کے امیگریشن فارم پہ لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز۔ اگر آپ ڈرگز کے ساتھ پکڑے گئے تو سزائے موت۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت بہت غلط سزا ہے، میں اس میں نہیں مانتا ہوں۔ اگر نہیں مانتے تو آپ سنگاپور میں نہیں جا سکتے۔ اگر سنگاپور میں جانا ہے، ایک شرط ان کی ہے باقی شرطوں میں کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز۔ اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت۔ آپ کو پسند ہے تو جائیے، نہیں تو مت جائیے۔ ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے، اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے ہیں، اور سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے، یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا ویزا ملنے کے لیے۔ 13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں، اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک، اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں، the swine, the pig, it has cloven hoofs and
though it choose its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में कहा गया है कि सूअर के पैर जो क्लोविन है, इट चूज नॉट इट कट्स, वो आपके लिए गलीज है. आप उसका गोश्त मत खाओ और उसका ढांचा और उसके बोन्स, उसके ढांचे को आप हाथ भी मत लगाओ. यही पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में. The swine, though it has cloven foot, it chews not the cud. It's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. इस सूअर के पैर क्लोवन है और ये आपके लिए गलीज है. ना आप उसका गोश्त खाएंगे, ना आप उसके ढांचे को हाथ लगाएंगे. ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में. कई जगह बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है. सिर्फ बाइबल में ही नहीं, जब आप हिंदू मज़हब की किताब को पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की किताब में भी लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है चैप्टर नंबर 5 में कि एक ब्राह्मण है, ट्वाइस बॉर्न, एक ब्राह्मण है, वो कभी भी मशरूम, सूअर या गार्लिक या मुर्गा ये कभी भी नहीं खाएगा. उसके आगे लिखा है इन विष्णु सूत्रा कि कोई भी अगर हराम गोश्त को बेचता है, जिसके माने सूअर का गोश्त, आप उसके हाथ या पैर को काटो. कुरान या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई अगर सूअर का गोश्त बेचता है तो उसके हाथ या पैर को काटना चाहिए, लेकिन ये हिंदू मज़हब में है. अभी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे मंतिक के ज़रिए, लॉजिक और साइंस के ज़रिए जानने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त खाने से क्यों हमें रोका है. आज की साइंस ये कहती है कि खंजीर खाने से, सूअर का गोश्त खाने से तकरीबन 70 से ज़्यादा बीमारी आपको हो सकती है. मिसाल के तौर पे पिन वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, कई वर्म्स है जो आपको हो सकते हैं सूअर के गोश्त खाने से. और सबसे ख़तरनाक जो हेलमिंथ है, जो बीमारी है, वो है टीनिया सोलियम, जिसे आम लोग कहते हैं टेप वर्म. और ये टेप वर्म जो है काफ़ी लंबा होता है, 20 से 30 फीट, और मात्रा में रहता है. और इसके जो अंडे हैं वो खून के ज़रिए आपके जिस्म के कई आज़ा में जा सकते हैं. अगर दिमाग में जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे तो इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज. आँख में जाएंगे तो अंधे हो सकते हैं, दिल में जाएंगे तो हार्ट अटैक हो सकता है. आपके कई आज़ा में जा सकते हैं. और जब तक आपको पता लगता है कि आप इस बीमारी के शिकार है, तब तक बहुत देर हो जाती है. आज की साइंस ये कहती है कि सूअर का गोश्त खाने से अक्सर ये फैट बिल्डिंग मटेरियल है, इससे आप में चर्बी ज़्यादा होती है और चांसेस है कि आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक भी. इसीलिए आप जब अमेरिकन स्टैटिस्टिक देखेंगे तो 50% से ज़्यादा लोग को हाइपरटेंशन है, टेंशन की बीमारी है, खून में हाइपरटेंशन. और इसकी अहम वजह है कि अक्सर अमेरिकन सूअर का गोश्त खाते हैं. साइंस आज ये कहती है कि सूअर ऐसा जानवर है, और हम भी जानते हैं, अक्सर जिधर भी गिलाज़त है सूअर को आप उधर ही पाएंगे जहाँ गिलाज़त है. मिसाल के तौर पे हम जब गांव जाते हैं, जिस तरीके से मॉडर्न सिटीज़ में टॉयलेट है, बैतुल खला है, उस तरीके से तो गांव में तो नहीं है. और जब लोग गांव में ओपन ग्राउंड में अपनी हाजत पूरे करने जाते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि सूअर उसके बाद आता है और उसे साफ करता है. और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो सकता है कि सूअर गंदे जगह में रहता है, लेकिन जो एडवांस कंट्री है, जो कंट्री तरक्की कर चुकी है, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो सूअर की अच्छी देखभाल होती है. आप जब ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे जहाँ सूअर की देखभाल होती है,
उसे कहते हैं स्टाई। उधर भी आप देखेंगे सूअर अपना खुद जब गिलाजत करता है वो खुद खाता है। उधर भी आप 24 घंटे आदमी रखते हैं क्या देखने के लिए कब गिलाजत करता, कब उठाएंगे आप? वो खुद की गिलाजत खाता है। उफी नफ्सी, बाय नेचर सूअर गलीज जानवर है। और साइंस आज ये कहती है कि सूअर सबसे ज्यादा बेशरम जानवर है। वो एक वाहिद जानवर है जो अपने दोस्तों को बुलाता है अपने बीवी के साथ जिना करने के लिए और देख के खुश होता है। वो एक वाहिद जानवर है। और आज की साइंस कहती है कि जो आप खाते हैं उसका असर आपके बिहेवियर पे होता है, आपके बर्ताव पे होता है। और आज आप अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज जाएंगे तो अक्सर होती है डांस पार्टीज, और डांस पार्टीज के बाद होता है स्वॉपिंग ऑफ वाइव्स। स्वॉपिंग ऑफ वाइव्स मतलब आप मेरे अहलिया के साथ सो और मैं आपके अहलिया के साथ सोऊंगा। 14वां आम सवाल जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक है वो ये है, ये इस्लाम में शराब की ममानियत क्यों है? शराब इस्लाम में हराम क्यों है? कुरान मजीद में साफ लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, बेशक खमर नशे वाली चीज़ और जुआ खेलना, वल अंज़ाब वल अज़लामु, पासे फेंकना और बुत परस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ़्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर, नशे वाली चीज़ें मुसलमान को लेना हराम है। ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की दिलचस्प और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों शुरू में आपने देखा कि उस आदमी ने मुसलमानों के बारे में कुछ बातें किए और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का भी लेक्चर आपने सुना। उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और इसके साथ अगर किसी और टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए, आप कमेंट करें, हम आपके लिए वही वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे और हम आपके लिए वही वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।